صاحب آج آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن آپ لے کے گئے ہیں، چیف الیکشن کمیشن کے چاروں اراکین کے جو تعیناتی کالعدم ہو، پھر فارم 47 کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ سارا معاملہ ظاہر آپ کی پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن کم ہے مگر پھر بھی ایک لیگل لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک قانونی راستہ ہو گیا کہ آپ سپریم کورٹ گئے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج پھر صحافیوں سے کہا، حالانکہ پارٹی کل کے بیان کے بعد ذرا ایسا لگا تھا وضاحتیں دے رہی ہے. جھگڑا صاحب نے بھی کہا کہ میں اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ خط IMF کو نہیں لکھنا چاہیے، مگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے لکھ دیا ہے خط. یہ جو قانونی لڑائی ہے یہی درست راستہ نہیں ہے جو آپ سپریم کورٹ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ IMF کو لکھا جائے، جس سے آپ کی پارٹی کو شاید نیگیٹو پبلسٹی ضرور ملے گی مگر IMF کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر IMF کو خط لکھنے سے کوئی نیگیٹو پبلسٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ 2 سال سے جو قانون جو ہے وہ رل رہا ہے، قانون کی حکمرانی غائب ہے، بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، الیکشن ریگنگ ہوئی، امیدوار اغوا ہوئے، جو 2 سال میں آپ نے ڈرامہ دیکھا، تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہمیں قرضہ زیادہ ضرورت ہے بنسبت بنیادی حقوق کا احترام کے؟ ہمیں قرضے کی زیادہ ضرورت ہے قانون کی حکمرانی کے مقابلے میں؟ IMF نے جب لاسٹ ٹائم جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے تحریک انصاف کو، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو قانونی طور پر صحیح قانونی راستہ ملنا چاہیے. جو آپ کے ریگنگ کے حوالے سے شکایات ہیں صحیح فورم پر اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. مگر IMF کا لون نہیں ہوگا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، عوام کے اور برے حالات ہوں گے، اور بے روزگاری ہوگی اور مہنگائی آئے گی. 2018 میں دیگر جماعتوں کو ضرور شکایتیں تھیں مگر کسی نے اس طرح IMF کو نہیں خط لکھا. لوگ پوری قیادت جیل میں تھی. یہ جو خط ہے یہ پاکستان کے لیے منفی ہے بجائے اس کے کہ آپ کی جو دیگر جماعتیں ان پر پریشر آئے. تو جن کو پاکستان سے محبت ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، پھر وہ یہ قانون کے آگے سرنگو ہو جائیں، جو جس کا حق ہے ان کو دے دیں. پاکستان اخلاقی طور پہ، قانونی اور آئینی طور پہ پہلے سے ڈیفالٹ کر چکا ہے. اب اگر معاشی طور پر ڈیفالٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ سگنیفیکنس کا عامل ہے، تو ایسے حالات میں جب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، کوئی ہمارے سٹیک چھوڑ ہی نہیں گئے ہیں، ایسے حالات میں خان صاحب کا یہ فیصلہ میں مکمل تائید کرتا ہوں اس کی. اور دوسری جو آپ نے بات کی، آپ جب تائید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو کر جائے اگر معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں اور ایک جو پولیٹیکل راستہ اور پولیٹیکل ریلیف نہیں ملتا ہے تحریک انصاف کا، ان کی گریوینسز نہیں ایڈریس کی جاتی ہیں. نہیں، جو لوگ ڈیفالٹ سے بچانا چاہتے ہیں ان کے بس کی بات ہے. وہ IMF نے بھی کہا تھا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہوں گے. ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ آپ لون دیں لیکن اس کو مشروط کر دیں الیکشن کے آڈٹ کے ساتھ. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں مسئلہ ہے کہ جو علی ظفر صاحب نے بات کی اس میں کہ کنڈیشنز بھی ساری IMF طے کرے کہ وہ آڈٹ کس طریقے سے ہوگا، کون کرائے گا، کس طریقے سے نیوٹرل ہوگا، کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری کنڈیشنز IMF طے کرے پاکستان کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوگا. تو IMF ہمارا سب کچھ طے کر رہی ہے تو الیکشن آڈٹ بھی طے کر دیں، کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے. ایک بات جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم ساتھ میں گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آج جو میں نے پٹیشن دائر کی ہے اس میں 4 الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشن اور ان کی تقرری کو ہم نے چیلنج کیا ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم فارم 45 لے کر گئے الیکشن کمیشن میں، اپنے بھی، آزاد اور دیگر پارٹیوں کے جو امیدواران تھے ان کے بھی، اور آج تک کسی بھی فورم پہ PMLN، MQM اور پیپل پارٹی کا ایک بھی فارم 45 سامنے نہیں آیا ہے کہ ان کے نتائج کون سے فارم 45 پہ مرتب ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس ہر حلقے کے اپنے فارم 45 ہیں، وہ اپنے ہی دیکھ لیتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. ہم گئے سپریم کورٹ میں، ایک طرف سپریم کورٹ اگر مناسب سمجھے اور اس میٹر کو 28 سے قبل، کیونکہ ہم نے اس میں امتناعی مانگی ہے کہ حکومتوں کی جو بنانے کا عمل ہے اس کو روک دیا جائے. یہ سب کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اقتدار ضروری ہے یا قانون کی حکمرانی. یہاں پہ تو اب ان کو یاد آ گیا کہ ڈیفالٹ جو ہے اس سے یہ ہو جائے گا، لیکن کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بھی زیادہ اہم نوعیت بنیادی انسانی حقوق ہے. بالکل ہے، مگر دیکھیں نا مروہ صاحب کہ بنیادی انسانی حقوق کی ویلیو ہے. مگر میں آپ سے پھر میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ 2018 کے انتخابات کے بعد
کیا کیا نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے ایک جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی جس میں آپ کی جماعت بھی اب کافی ساری باتیں ایکسیپٹ کرتی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, حامد خان صاحب ہوں, اس کے بعد بھی جو پہلی تقریر کی شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر, ان کے بھائی اور ان کی بھتیجی جیل میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی آئیے ہم ایک چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, مگر اس کے بعد انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا. پھر سارے سابق وزراء اعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا, صدر کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس وقت بھی قاسم سوری صاحب اسٹے آرڈر پر چل رہے تھے, مگر کسی نے IMF کو خط نہیں لکھ دیا تھا کہ ملک کے ڈیفالٹ کا عوام کو نقصان ہے. جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فرق پڑ جائے گا, شاید ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا عوام کو فرق پڑے گا اور عوام کا نقصان ہو جائے گا. جی اگر 2018 میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا غلط جیلوں میں ڈالے گئے ہیں, بحیثیت وکیل میں کبھی ایسے فعل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھوں گا. پہلے بھی اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, لیکن یہ کہاں کی دلیل ہے کہ جی چونکہ پہلے ایسا ہوا تھا تو لہٰذا اب بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہہ رہا میں, مطلب یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پہلے غلط ہوا تھا تو اب ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ بالکل غلط نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کے نتیجے میں بیرونی IMF کو لکھا جائے یا آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کر جائے تو بہتر. اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں میں. مگر مگر صاحب ایک اور, آپ نے کل ظاہر آپ وکیل ہیں, کرنے کا نہیں لکھا ہے.